میں نے بڑی مشکل سے دبئی جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے مگر اچانک میری بیوی بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا اسے کینسر ہے اور آپریشن پر 10 لاکھ خرچہ آئے گا۔ میں نے بیوی کو گھر چھوڑا اور رات کو چپکے سے دبئی نکل گیا۔ میں نے سوچا اب بیوی میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ 5 سال بعد آؤں گا، بیوی اور بچے مر گئے ہوں گے۔ میں دبئی میں عیش کرتا رہا۔ جب 5 سال بعد گھر آیا تو میرا دل پھٹ گیا کیونکہ ارے تو ابھی تک یوں ہی بستر پر پڑی ہے۔ تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے گرم گرم روٹی توے پر ڈال دیا کر۔ ایک تو تھکا ہارا گھر کام سے آتا ہوں، ہوٹلوں سے بھی کچھ لے کر نہیں کھاتا، اور تو ہے کہ تجھے میری فکر ہی نہیں، جب دیکھو بستر پر پڑی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر آ رہا ہے اس کے لیے کچھ کھانا ہی بنا دوں۔ اسد مارے غصے کے بھرا ہوا اس کے سر پر کھڑا تھا، مگر فریدہ کو تو اس قدر تیز بخار تھا کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور لب کپکپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسد کی ٹھیکیدار نے بھی بہت بے عزتی کی تھی اور وہ ادھر سے ہی بلبلایا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک تو اس قدر شدید گرمی تھی کہ پیاس سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب چل رہا تھا۔ راستے میں کوئی رکشہ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا کہ اگر رکشہ لے لیا تو گھر میں لکڑیاں کیسے جلیں گی۔ جب تک گھر پہنچا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے صحن میں رکھے ہوئے کچے مٹی کے گھڑوں کو دیکھا۔ پاس ہی اسٹیل کا گلاس پڑا تھا، اٹھا کر فوراً گھڑے کو الٹا کیا تھا کہ پانی پی سکے، مگر یہ کیا، گھڑا تو بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تو مزید تھک چکا تھا کہ کیسی عورت تھی یہ فریدہ جس نے ابھی تک گھڑا ہی نہیں بھرا تھا۔ وہ غصے سے بلبلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور زور سے گلاس فرش پر دے مارا۔ بچے جو اماں کے ارد گرد بیٹھے تھے سہم کر کانپ اٹھے تھے، جبکہ فریدہ یوں ہی بے ہوش سی بستر پر پڑی تھی۔ شوہر کی آواز سن کر تو اس کا دل بھی دہل چکا تھا، مگر ہمت کہاں تھی کہ کچھ بول پاتی۔ اسد اس سے باتیں سنائی جا رہا تھا، اس سے لاپرواہ اور کام چور بیوی جیسے الفاظ سے نواز رہا تھا، مگر ہو تو جیسے بے ہوشی کی حالت میں یہ سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ وہ خود ہی صحن میں آیا اور نلکے سے پانی نکال کر پینے لگا۔ ابھی تک فریدہ اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی اور یہ بات اسے مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ وہ وہیں صحن میں کھڑا اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے چلایا تھا۔ وہ گالی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر اگلے 1 منٹ میں اٹھ کر تو نے مجھے کھانا نہ دیا تو دیکھنا میں تیرا حشر کیا کرتا۔ اسد کی بڑی بیٹی جس کی عمر 9 سال تھی، باقی یہ بات سن کر رونے لگی تھی۔ اول تو بچوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ باپ کے سامنے کچھ بول سکتے۔ ایک ماں ہی کا انہیں آسرا تھا۔ جب بھی باپ وہاں سے لڑتا تو وہ ماں کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے، پھر جب تک باپ سو نہ جاتا وہ جگہ سے ہلتے بھی نہ تھے۔ پہلی مرتبہ اس کی بڑی بیٹی کوثر فوراً بھاگ کر باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابا، اماں کو کچھ مت کہو۔ اماں نے کچھ نہیں کہا، میں روٹی بنا کر دے دیتی ہوں، انہیں بڑا تیز بخار ہے۔ صبح سے وہ یوں ہی لیٹی ہیں، انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، نہ ہی انہوں نے پانی پیا ہے۔ آپ اماں سے غصہ نہ ہو، ان کے لیے کوئی دوا لے آئیں۔ یہ سن کر اسد نے گھور کر اپنی لڑکی کو دیکھا، کہنے لگا تیری زبان بڑی چلنے لگ گئی ہے۔ تیری ماں کو کوئی بخار نہیں ہے، بس موسمی بخار ہے، اور اس کو بھی اس نے سر پر سوار کر رکھا ہے۔ اور ایک گھر میں کرتی کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا تو گھر ہے، کچا صحن ہے، اس نے کبھی جھاڑو تک نہیں لگایا، سارا وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہے، ایک کھانا وقت پر بنا کر دینا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے اتنے نخرے ہوتے ہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ کوثر فوراً کچن میں چلی گئی۔ دیکھا تو صرف اتنا ہی آٹا بچا تھا کہ 2 روٹیاں بن پاتی۔ آج تک اس نے روٹی نہیں بنائی تھی، مگر آج روٹی بنانا ضروری تھی، ورنہ اس کا باپ فساد کھڑا کر دیتا۔ کوثر نے چھوٹے چھوٹے پیڑے اٹھائے اور روٹی بنانے لگی۔ روٹی توے پر ڈالی تو اسے یاد آیا کہ ابھی تک تو اس نے آگ بھی نہیں جلائی تھی۔ باہر اسد غصے سے کوثر پر چلایا تھا کہ منحوس ماری، تو بھی اپنی ماں کی طرح ہر کام لیٹ ہی کرتی ہے، ابھی تک تجھ سے ایک روٹی بھی نہیں بنائی گئی۔ میں یہاں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، تم لوگوں کے لیے سارا دن باہر خجل خوار ہوتا رہتا ہوں اور تم لوگ مجھے وقت پر کھانا تک بھی نہیں دے سکتے۔ کوثر کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے بنائی ہوئی کچی روٹی کو دوبارہ واپس پلیٹ میں رکھا اور لکڑیوں سے آگ جلانے لگی۔ مٹی کا تیل بھی ختم ہو چکا تھا، آگ جل نہیں رہی تھی، الٹا دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ پورا گھر دھوئیں سے بھر گیا تو اسد کی آنکھوں سے بھی دھوئیں کی کرواہٹ سے پانی آ چکا تھا۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے شیر کی طرح کچن میں داخل ہوا اور اندھیرے میں ہی کوثر کو تھپڑ مارنے لگا۔ وہ بیچاری آج جلتے بجھتے چولہے پہ جا گری تھی۔
اس کی کمر اور بازو جل چکا تھا، مگر وہ اس کے باوجود فوراً خود کو سلاتی ہوئی اٹھ کر ایک جانب ہو گئی۔ اسد خود ہی لکڑیوں کو جلا کر اس پر روٹی بنانے لگا اور کوثر کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے ایک کام بھی نہیں کر سکتی، بس فرمائشیں کروا لو تم لوگوں سے۔ وہ روتی ہوئی واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی اور دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی۔ اس سے چھوٹے اس کے 3-4 بہن بھائی اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، اس لیے چھوٹی 7 سالہ رمشا نے جب اس کے کندھے اور کمر سے جلے ہوئے کپڑے دیکھے تو پریشان سی ہو گئی۔ جیسے ہی اسد کچن سے روٹی بنا کر باہر آیا اور خود مزے سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، تب وہ کچن میں گئی اور گھی لا کر کوثر کے زخموں پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بڑی مشکل سے فریدہ دھیمی آواز میں پانی مانگنے لگی۔ اس نے جب یہ سنا تو اٹھ کر باہر گئی اور پانی لا کر ماں کے لبوں کو لگایا۔ پانی پی کر فریدہ کو تھوڑی بہت طاقت ملی، اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اسد کھانا کھا کر وہیں چارپائی پر لیٹ چکا تھا، اس کے پاس آدھی روٹی بچی پڑی تھی۔ بھوک تو بچوں کو بھی لگی تھی، مگر ماں کی یہ حالت دیکھی تو بچوں نے وہ روٹی لا کر ماں کو کھلانا شروع کر دی۔ کھانا کھا کر فریدہ کی آنکھیں کچھ کھلی تھی، بخار کی شدت بھی کچھ کم ہوئی تھی، تو اس نے کوثر کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اس کا وجود جو جھلسا ہوا تھا، اس نے بچوں سے دریافت کیا تو کچھ دیر پہلے جو کچھ گھر میں ہوا تھا بچے وہ سب ماں کو بتانے لگے۔ فریدہ کو تو بہت غصہ آ چکا تھا، وہ کہنے لگی کہ یہ باپ ہے کہ یہ حیوان، کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، مجھ پر نہ صحیح کم از کم اپنے بچوں پر ہی تو رحم کر لیا کرو۔ فریدہ کو بولتا سن کر اسد ایک مرتبہ پھر سے چلانے لگا۔ دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور بچے ایک طرف بیٹھے رو رہے تھے۔ اسد کہنے لگا کہ جب مجھے کھانا بنا کر دینے کا وقت تھا تب تو تم مری پڑی تھی، اور اب جب میں خود ہی کھانا بنا کر کھا چکا ہوں اور اب تم میں جان آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، نہ میری آنکھیں کھلتی ہیں اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے، تو میرا علاج کرواؤ گے تو ہی میں تمہارے کام کر پاؤں گی۔ اسد خاموشی سے وہاں سے نکل چکا تھا، اسے صرف اور صرف خود سے مطلب تھا، بیوی بچوں سے تو اسے کوئی بھی سروکار ہی نہ تھا۔ بچے پیدا کر کے تو جیسے اس نے فریدہ پر کوئی احسان ہی کیا تھا، جو ایک وقت کا کھانا لا کر دے دیتا، اس پر بھی وہ انہیں باتیں سنایا کرتا تھا اور بچے روتے سسکتے ہوئے وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ فریدہ کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر اسد کو بھی اس پر ترس آنے لگا۔ ایک روز اسے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں بڑے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر تمہیں کوئی بیماری ہے یا صرف تم ڈرامے بازیاں کرتی ہو۔ فریدہ کا دل کٹ کر رہ چکا تھا، وہ شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے جو حالات فریدہ کی دیکھی تو پھر چند سوالات کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ لکھے تو ان کی رقم کافی زیادہ تھی۔ اسد نے تو ہاتھ اٹھا دیے تھے، کہنے لگا میرے پاس اتنی رقم نہیں جو میں تمہارے اوپر لگاتا پھروں، تم نے گلے میں جو سونے کا لاکٹ پہن رکھا ہے وہی اتار کر دے دو، بیچ کر تمہارے ٹیسٹ کروا لوں گا۔ وہ لاکٹ فریدہ کی مرحومہ ماں کی نشانی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ ہسپتال میں موجود تھے، اس لیے اس نے وہ لاکٹ اتار کر اپنے شوہر کو دے دیا، جسے بیچ کر فریدہ کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو فریدہ گھر پر ہی موجود تھی۔ اسد خود ہی مزدوری کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رپورٹ لینے گیا تھا، تب ڈاکٹر نے جو بات اسے بتائی وہ سن کر وہ ایک پل ساکت سا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ فریدہ کو کینسر ہے، آپ کو جلد از جلد اس کا علاج کروانا ہوگا ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تمام ہدایات سننے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کی پرچی دے دی تھی، وہ ساری دوائیاں کم و بیش 15 سے 20 ہزار کے درمیان تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لے لی اور ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ ایک پل کو تو اس کا وجود کانپ گیا تھا، بھلے ہی وہ ذرا غصے کا تیز تھا اور فریدہ کو باتیں سنایا کرتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ زندگی کے 11 سال اس نے فریدہ کے ساتھ گزارے تھے، شکل و صورت کی بھی بڑی اچھی تھی، مگر جب سے یہ بیماری لگی تھی اس کا رنگ اور خوبصورتی ختم ہو گئی تھی، وہ کافی کمزور اور ہر وقت بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی، پہلے جیسی رونق اس کے چہرے پر نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی جس غربت کی چکی میں وہ پیس رہی تھی، ایسی حالت میں بھلا کیسے پیار محبت اور اتفاق یاد رہتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر نے جو علاج کا بل بنا کر دیا تھا، اگر اسد اپنے گھر کو بیچ دیتا، اپنی ساری جمع پونجی بیوی کا زیور تک لگا دیتا، پھر بھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ دوائیوں کے خرچے الگ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر اسد ایک نتیجے پر پہنچا۔ اس نے رپورٹ کو راستے میں پھاڑ کر پھینک دیا اور خود گھر چلا آیا۔
گھر آیا تو فریدہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر دیا تھا۔ اسد گھر آیا تو فریدہ نے سب سے پہلے اسے گرما گرم کھانا دیا اور کہنے لگی کہ گھر کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، تم کل راشن لے آنا۔ اسد خاموشی سے اس کی ہر ایک بات سنتا رہا۔ جب اسد کچھ نہ بولا تو فریدہ خود ہی کہنے لگی کہ آج میری رپورٹس آنی تھی۔ کیا آئی ہے؟ ان رپورٹس میں یار تم ہسپتال گئے ہی نہیں۔ اس کو سن کر اس نے ایک نظر فریدہ کو دیکھا اور کہنے لگا تو مجھے سکون سے روٹی کھانے دے گی یا نہیں؟ گھر آتے ہی سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ فریدہ کی زبان پر تو وہی تالا لگ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ بچے بھی صحن میں کھیل رہے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ ابا کھانا کھا کر جو بچائے گا وہ ہم اماں کے ساتھ مل کر کھا لیں گے۔ مگر تبھی کھانا ختم کرنے کے بعد اسد کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے ملیریا ہو گیا ہے۔ یہ چھوٹی سی شیشی تجھے پینے کو دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں بغیر پانی کے پی لینا، تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ فریدہ نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا، رب کا شکر ہے کوئی بڑی بیماری نہیں نکلی۔ اسد نے اپنی جیب سے ملیریا کی دوائی نکالی اور نکال کر فریدہ کو دے دی اور کہا کہ یہ پی لینا۔ اس نے بھی خاموشی سے سر ہلایا۔ کئی روز سے اسد اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دوسرے ملک جانے کے چکروں میں تھا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ ایک ایجنٹ دبئی میں مزدوروں کو بھیج رہا ہے، وہاں پر بہت کام ہے اور انہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ اس نے ابھی تک فریدہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہی سوچا تھا کہ جب کام مکمل ہو جائے گا پھر بیوی کو بتائے گا۔ مگر اب جب اس نے فریدہ کی اس بیماری کے بارے میں سنا تو اس نے بتانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اس کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس نے اپنے دوست کے پاس رکھوا دی تھی اور جو بھی کما رہا تھا اس میں سے زیادہ تر رقم اپنے دوست کے پاس ہی رکھواتا تھا تاکہ دبئی جانے کے لیے کچھ رقم اپنے پاس رکھ سکے۔ اس کا ٹکٹ اور ویزا دونوں ہی فری تھے۔ ایک شام جب وہ پریشان حال تھا اپنے دوست کے ہاں گیا تو وہیں سے اسے یہ خوشخبری ملی، یہ اس کی نوکری دبئی میں لگ چکی ہے اور اب چند روز تک اس نے دبئی جانا ہے۔ یہ سن کر اسد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گھر میں راشن ختم تھا، اس نے فریدہ کو تھوڑا بہت راشن لا کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں، تم اسی پر ہی گزارا کرو گی۔ مجبوراً فریدہ بھی چپ ہو جاتی کہ شوہر کے پاس جب رقم ہی نہیں تو بھلا کیوں اپنے شوہر کو تنگ کرتی رہے۔ وہ خود بھوکی رہ لیتی اور اپنے بچوں کو آدھی آدھی روٹی کر کے کھانے کو دے دیا کرتی تھی تاکہ وہ بھوکے نہ رہ سکیں۔ ایک روز صبح صبح اسد اٹھا، وہ بڑا ہی خوش تھا، کپڑے پہنے تیار ہوا۔ فریدہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کیا بات ہے اسد، آج تم بڑے تیار ہو رہے ہو، ایسے تو تم کبھی عید پر بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا آج ٹھیکیدار نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اس لیے ہم پہلے دعوت کھائیں گے اس کے بعد کام کریں گے۔ فریدہ خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میرے اور بچوں کی طرف بھی دھیان کر لینا، گھر میں راشن بالکل بھی ختم ہے، آج رات آپ راشن لاؤ گے تو ہی ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں گے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے آج رات بھی بھوکے سو جائیں۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا فکر نہ کرو، میں آج راشن لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر فریدہ مطمئن ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسد نے ایک نظر فریدہ پر ڈالی اور پھر بچوں کو دیکھا، وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا مزدوری کرنے گیا ہے۔ فریدہ کا بھی یہی اندازہ تھا کہ شوہر شام کو راشن لے آئے گا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دبئی جا چکا ہے۔ اسد اپنے دوستوں کے ہمراہ دبئی جا چکا تھا، مگر ادھر رات ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بچوں نے دن میں سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے ان کی بری حالت تھی، بار بار اماں سے سوال کرتے ابا کہاں رہ گیا ہے، پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگاتا، مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا۔ فریدہ ابھی پریشان تھی، طبیعت بھی اس کی بڑی خراب ہو رہی تھی، بار بار کھانستے ہوئے وہ گلی سے باہر جھانک کر دیکھتی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے سبھی مزدور جو اس گاؤں میں رہتے تھے وہ تو واپس آ چکے تھے، مگر آج نہ جانے اسد کہاں رہ گیا تھا، اس کی تو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ مجبوراً رات کو بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ بچے تو بھوک سے سو گئے، جبکہ فریدہ کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسد گھر نہ آیا ہو۔ پہلے تو اسے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں اسد کو کوئی نقصان تو نہ پہنچا ہو، مگر جب اس نے پڑوسیوں کے شفیق بھائی سے پوچھا کہ اسد کہاں ہے، وہ کام سے گھر واپس نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا پتہ نہیں، وہ تو کل بھی کام پر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو کام چھوڑ چکا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک اور جگہ اچھا کام مل گیا ہے۔ یہ سن کر تو فریدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، آخر اس کا شوہر کہاں جا سکتا ہے؟ بچے بھوک سے بھلک رہے تھے۔ اس نے پڑوس سے بچوں کے لیے کچھ کھانا مانگا تو پڑوس کی عورت نے اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا۔ اس نے تھوڑا بہت خود کھایا اور باقی اپنے ہی بچوں کے لیے تقسیم کر دیا۔
مگر اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر اسد کہاں جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب دبئی میں اسد کی اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ وہ تو وہاں پر مزدوری کر رہا تھا، وہاں پر اسے کم و محنت پر زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ وہ خوش تھا، اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ رہی تھی، جبکہ یہاں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچوں کی بھوک سے یہ حالت ہو گئی کہ پڑوس کے جس گھر سے بھی کھانے کی خوشبو آتی وہ اس گھر میں جھانکنے لگتے۔ اس طرح ہی کسی کو ان کی شکلوں پر رحم آ جائے اور ترس کھا کر وہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ کچھ لوگوں کو ان بچوں کے میلے اور پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر ترس آ جاتا، وہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتے، ورنہ انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ پھر ایک دن فریدہ کو اس کے شوہر کے ایک دوست نے بتا ہی دیا کہ اس کا شوہر دوسرے ملک جا چکا ہے اور وہاں پر اچھی نوکری کر رہا ہے۔ بیوی بچوں سے تو اس نے ہر تعلق ہی توڑ دیا تھا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر فریدہ بہت روئی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اسے کینسر تھا اور یہ بات تو ابھی سے معلوم ہی نہیں تھی۔ اسے اپنے بچوں کا مستقبل سیاہ نظر آنے لگا تھا۔ بھلا وہ اکیلی جان اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پال سکتی تھی، کیسے ان کی ذمہ داریاں اٹھا سکے گی؟ اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یوں 5 سال مکمل ہو گئے۔ دبئی میں اسد اپنی بیوی بچوں کو بھول چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا جب گھر جاؤں گا بیوی بچے مر گئے ہوں گے اور میں دوسری شادی کر لوں گا۔ 5 سال مکمل ہوئے تو اس کے باس نے پرانے ورکرز کو شک کی بنیاد پر نکال دیا تھا، جس میں اسد بھی شامل تھا۔ اسی وقت اس کے ذہن میں فریدہ کا چہرہ آنے لگا تھا۔ اب تک تو فریدہ مر چکی ہوگی اور نہ جانے اس کے بچے کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ بہرحال اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ 5 سال بعد پاکستان لوٹا تو سیدھا اپنے گھر آ گیا، مگر وہاں اسے جو منظر دکھائی دیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کیا یہ اس کا گھر تھا؟ اس کا گھر تو کچی صحن والا تھا، مگر یہاں تو فرش پر ماربل لگی ہوئی تھی، سامنے بڑا ہی خوبصورت پھول اور پودوں سے سجا صحن تھا، سامنے بہت سلائی مشینیں پڑی تھی، ہر مشین کے آگے کرسی پڑی تھی۔ وہاں پر گاؤں کی 15 سے 20 بچیاں بیٹھی ہوئی سلائی سیکھ رہی تھی، سامنے کرسی پر فریدہ بیٹھی سب کو ہدایت دے رہی تھی، جبکہ وہیں صحن میں ایک جانب کلین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی تھی۔ فریدہ جوان بچیوں میں مگن تھی، دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا تو پلکیں جھپکانا وہیں بھول گئی تھی۔ اسد چلتا ہوا فریدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، فریدہ تم زندہ ہو، تم مری نہیں ہو، تمہیں تو کینسر تھا، میں نے سوچا کہ تم مر چکی ہوگی۔ اگلے ہی پل زوردار تھپڑ اسد کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس جانب دیکھنے لگی تھی۔ فریدہ کہنے لگی، کیوں آئے ہو تم؟ واپس دفع ہو جاؤ، اس گھر سے تم مرد نہیں ہو بلکہ نامرد ہو، اور اب دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھنا ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا ہم سے۔ اسد تو بھکلا چکا تھا، کیا یہ وہی فریدہ تھی جسے وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اسے پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ وہ بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، میری بات تو سنو، میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ لایا ہوں، میں تو تم لوگوں کے لیے باہر گیا تھا۔ مگر فریدہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ فریدہ تو مر چکی ہوگی اور نہ جانے اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ فریدہ کہنے لگی، کیا میرا اور میرے بچوں کا تمہاری ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ ان کے گھر سے شوہر کی آوازیں سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب اسد کو وہاں دیکھا تو ہر کوئی اسد پر لعن طعن کرنے لگا اور دھکے دے کر اسے گاؤں سے باہر نکالنے لگا۔ سب کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے فریدہ کو دوبارہ ڈرانے دھمکانے یا اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ اسد سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ اس کے جانے کے بعد فریدہ نے اپنے بچوں کی خاطر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ اس قدر اچھی سلائی کرتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کے پاس کپڑے سلائی کڑھائی سیکھنے آنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کپڑے سلائی والی ادارے کی میڈم اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ادارے میں سلائی کڑھائی سکھانے والی ٹیچر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ ہفتے کے 6 دن وہاں پر سکھاتی اور پھر اتوار والے دن گاؤں کے بچوں کو سلائی کڑھائی سکھایا کرتی۔ اس کے بچے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ رہی بات فریدہ کے کینسر کی، تو وہ خود بخود ہی اس کے جسم سے ختم ہو چکا تھا۔ جس قدر بھوک اور افلاس اس نے کاٹی تھی، اس کے جسم میں موجود کینسر کے سارے جراثیم ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بچوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنی ماں کو دوائیں دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیف کو صحت میں بدل دیا تھا، اور اب اسد پچھتاتا رہا تھا۔ دوبارہ دبئی جانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کی نوکری ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس کام میں ہیرا پھیری کیا کرتا تھا جس کے بارے میں باس کو پتہ چل گیا تھا، اور یوں وہ بیوی بچوں سے بھی اور دبئی کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔